خواتین و حضرات، میں سنگین سناٹے میں قائم کسی طوفان کی آہٹ سن رہا. اس طرح کے بہت سارے اشعار کے شاعر جناب قائم نقوی جس طرح کبھی راجہ صاحب فرما رہے تھے، اب ان پہ ہم اگر گفتگو کرنا شروع کریں تو پیروں گزر جائیں گے، مگر یہ محفل اس طرح کی نہیں ہے. میرے خیال میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے دھکیل آتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھے وہ آپ کو دھکیلتے ہیں جیسے دو اپوزٹ میگنیٹس دور پھینکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک نظم میں میں نے کچھ لائنیں لکھی تھی کہ کریہ شکل تھا اتنا، کریہ شکل تھا جتنا، کریہ صوت کچھ اس سے زیادہ تھا. دھکیل اس کے بدن سے یوں ٹپکتی تھی، بھرے ساون میں جیسے آسماں کی چھت ٹپکتی. اس کے مقابلے میں دوسری ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس میں کہ مقناطیسی کشش ہوتی ہے، وہ آپ کو کھینچتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں، اور آپ جب ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایک روشنی کا ایک حالہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ارد گرد طواف کرتا ہے. تو قائم نقوی وہ شخصیت تھے، پیار اور محبت والی شخصیت. میرا ان سے پہلا تعارف سن 1979 میں ہوا، جب کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور ہم لوگ فیصل آباد سے ٹی ہاؤس میں آیا کرتے تھے. اور یہ جس کا بھی اکثر ذکر ہوا ہے کہ ماہ نو میں اس وقت یہ کام کرتے تھے. کشور ناہید صاحبہ سربراہ تھیں اور یہ اس کے نائب مدیر تھے، اور ہم لوگ اس وقت نیا ہم لوگوں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو لائل پور سے میں اور جاوید انور اور ہم بہت دوست یہاں پہ آتے تھے. تو وہ اتنی محبت سے ہماری چیزیں اس وقت بھی شائع کرتے تھے، اور کچھ پیسے بھی ہمیں ملا کرتے تھے جن سے ہم بہت بڑی ایک ٹی پارٹی کیا کرتے تھے بیٹھ کے اس زمانے میں. تو وہ سلسلہ سن 1979 سے لے کے ان کی وفات تک مسلسل جاری رہا، اور انہوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے کہ بیان سے باہر ہے. حالانکہ وہ گفتگو بہت کم کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے فکروں میں وہ گفتگو کرتے تھے جیسے بڑی اجلت میں ہوں، اور فکرہ یکدم توڑ دیا کرتے تھے جیسے کہ جھنجھلاہٹ میں ہوں. لیکن اس کے پیچھے اتنی محبت ہوتی تھی، وہ جب ان کے ساتھ آدمی بیٹھتا تھا ان کی محفل میں تو محسوس ہوتا تھا. میں نے ان کے ساتھ بہت ساری محفلیں کی ہیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. 1-on-1 ان کے ساتھ لمبی ڈرائیوز میں نے کی ہیں، اور ان کی وفات سے بھی کچھ عرصہ پہلے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نمود کو دیکھ کے مجھے بہت ایک نوسٹیلجیا بھی ہو رہا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے اگلے دن مجھے وہ نمود ملا جو انہوں نے میرے لیے بھیجا تھا، اور اس کے اندر ان کا لکھا ہوا ہاتھ سے لکھی ہوئی باتیں تھیں جو مجھے بھیجا کرتے تھے. تو میں وہ کھول کے سناٹے میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھیے وہ شخص جس نے یہ خط مجھے بھیجا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر اس کا خط میرے پاس لیٹ پہنچا ہے. تو یہ ٹائم اینڈ سپیس کے مسائل ہیں. بہرحال قائم نقوی صاحب کا ایک جو اختصاص ہے وہ یہ ہے کہ شاندار شاعر، ادیب اور دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا، وہ ادبی محفلوں کا ایک مسلسل رابطہ تھے. وہ ہر وقت آپ کو ادبی محفلوں میں پائے جاتے تھے. آپ لاہور چلے جائیں، پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھے ہیں، کبھی کسی مجلے کے ساتھ ہیں، کبھی کسی کے ساتھ. تو انہوں نے جو کام کیا ہے، جو خاص طور پہ ادبی رسالوں کے حوالے سے کیا ہے، وہ ہمیشہ وہ ایک ریکارڈ پہ ہے. مثلا میرے پاس آج میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس نمود کا تقریباً اتنا ایک پیک جمع ہے. اسی طرح میرے پاس ان کے ماہ نو کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، اور یہ ہمیشہ ان کے نام سے ہمارے پاس رہیں گی. راجہ نیّر صاحب کا میں خاص طور پہ اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کاسمیٹکس کا کام کرتے ہیں کہ آ کے محفلوں میں بیٹھے 4 لفظ کہے اور چلے گئے تصویر کھنچوا کے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ مجاہدین ہوتے ہیں جو کہ
कल परसों से मुझे कह रहे थे कि आप किस वक्त पहुँचेंगे, मैं लाहौर से चल पड़ा हूँ। ये मोहब्बत करने वाले लोग, ये कायम नकवी साहब को मोहब्बत करने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो और ये बहुत बड़ा एक ये सदका जारिया ही है, उनका जो काम उन्होंने अदब के लिए किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो एक मैं रज़ा साहब हैं दोस्त मेरे लाहौर में, रज़ा उल हक सिद्दीकी, उनका एक मजमून पढ़ रहा था। ये चूँकि अलीपुर से हैं, वहाँ मुजफ्फरगढ़ के पास एक जगह है, तो उन्होंने मजमून लिखा अलीपुर का बेली। तो ये देख के बड़ी खुशी हुई कि अलीपुर का एली तो था, अलीपुर का बेली हमसे चला गया है लेकिन दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया।